آج دل خون کے آنسو روتا ہے، کس کو جا کر دکھ سنائے؟ میرے غیور مسلمان بھائیوں، اس وقت پوری دنیا کا کفر الکفر ملت واحدہ کے تحت اقوام متحدہ کے ظالم ادارے کی نگرانی میں اکٹھا ہو چکا ہے، اور ان کافروں کا ایک ہی مشن ہے، کسی طرح امت مسلمہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے تراش کر آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کافروں کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی، اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ یہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ ہماری تو ایک تاریخ تھی، ہم 313 تھے، 1000 کے مقابلے میں یہ کفار ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہماری تعداد 1000 کی تھی، 3000 کے مقابلے میں یہ لشکر ہمارا مقابلہ نہ کر سکے، یہ ہمارے سے نہیں لڑ سکے۔ حتیٰ کہ تاریخ نے یہ موڑ بھی دیکھا، جب 60,000 کا لشکر رومیوں کا مد مقابل میں تھا تو امیر لشکر ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا 60,000 کا لشکر ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر امیر لشکر سے کہا کہ ان 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں اکیلا خالد بن ولید ہی کافی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری تعداد پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زائد ہے، 56 ممالک مسلمانوں کے موجود ہیں، دنیا کے تمام مادی وسائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کمزوری کیا ہے؟ مسلمانوں، حضور کا فرمان سچا ہے، حضور نے جو کہا سچ کہا۔ حضور نے فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرا ایمان ہے زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم نے جہاد کو چھوڑا، قبلہ اول یہودیوں کے مقابلے میں قبلہ اول یہودیوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ ہم نے جہاد کو چھوڑا، بوسنیا کے 2 لاکھ مسلمان ذبح کر دیے گئے۔ ہم نے جہاد کو چھوڑا، تاجکستان اور چیچنیا کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دی گئی۔ ہم نے جہاد کو چھوڑا، شام اور عراق میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ہم نے جہاد کو چھوڑا تو کشمیر میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی گئی۔ ہم نے جہاد کو چھوڑا، قرآن کے اوراق کو آئے دن جلا دیا گیا۔ ہم نے جہاد کو چھوڑا، ہماری بہن عافیہ اور اس کی طرح کتنی مائیں بہن بیٹیوں کو غیروں کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ظالموں کے خلاف قتال کرو، کافروں کے خلاف قتال کرو۔ میں افواج پاکستان سے کہتا ہوں تم کشمیر کے لیے جہاد کا اعلان کرو، حقیقی معنوں میں جہاد کا اعلان کرو، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں جہاد کا اعلان کرو۔ یہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ بیت المقدس کے تحفظ کے لیے جہاد کا اعلان کرو، یہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر خود نہیں جانا تو اعلان کرو کون جانا چاہتے ہیں۔ اتنے سینکڑوں ماؤں کے جنے نکل آئیں گے کہ تمہیں فیصلہ کرنے میں مشکل ہو جائے گا، کس کو کشمیر میں بھیجیں، کس کو فلسطین میں بھیجیں۔ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان کے افواج کے خلاف اسلحہ اٹھایا جائے، یہ ہماری فوج ہے، ہم اس کے شانہ بشانہ چل کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں اور ادھر جو دہشت گرد بدماشی کر رہے ہیں، اسرائیل اور فلسطین پر قبضہ کر رہے ہیں، بیت المقدس پر قبضہ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میدان میں نکلو، ہم تمہارے شانہ بشانہ ان کافروں کو ان کا انجام بتلائیں۔ کشمیر میں اعلان کرو جہاد کا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے شانہ بشانہ ہیں۔ آپ اعلان کرو، نعرہ تکبیر بلند کرو، میدان میں نکلو۔ آج سویڈن میں قرآن مجید کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، تم اعلان کرو جہاد کا، ان کو کہو ہم بھی سپر پاور ہیں، ہمارے پاس بھی اسلام کی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، قوت سلطان و امیر از لا الہ۔ کہو سویڈن کو، اعلان کرو ان کے خلاف، کچھ بھی نہیں جائے گا، خدا کی قسم دنیا کی فتح تمہارے قدم چومیں گی۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ یہی تو ہوا، انہوں نے عالم کفر کو للکارا، اللہ نے ان کو عزتیں دی، دنیا میں بھی عزتیں دی، میدان محشر میں بھی انشاءاللہ ان کو عزتیں ملیں گی۔ تو میرے بھائیوں مسلمان، غیرت کا سبق سیکھ لو۔ اب افواج پاکستان کو بھی میرا پیغام ہے اور ان سے بھی ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ اب اٹھو، میدان میں آؤ، اب جھکنے کا اور رکنے کا وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، مل کر نعرہ تکبیر بلند کر کے عالم کفر کے خلاف میدان میں آ جاؤ۔